Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 12 from the physics of second year. Revision points are as follows. Answer to the assignment number 1, please note it. Correct answers to the MCQs from assignment 2. And for the same, today's SLOs are as follows. First we will start. What is a capacitor and capacitance of a capacitor? Give the SI unit of capacitance. Capacitor, a device which is used for storing electric charges for a long period of a time, is called capacitor. There are many capacitors. We will focus parallel plate capacitors. It consists of two parallel metal plates separated by small distance, having air or some sheet of insulator known as dielectric between these plates. For a constant capacitor we use this symbol, and for a variable capacitor we use this symbol. ہمارے پاس دو میٹل پلیٹس ہوتی ہیں کیپیسیٹر کی. ہم اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں بیٹری کے پازیٹیو اور نیگیٹو ٹرمینل سے. کیپیسیٹر کی وہ پلیٹ جو بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل سے کنیکٹڈ ہے اس پہ پازیٹیو چارج آ جاتا ہے, جبکہ وہ پلیٹ جو نیگیٹو ٹرمینل سے کنیکٹڈ ہے بیٹری کے اس پہ نیگیٹو چارج آ جاتا ہے. اور اس طرح سے ان دو پلیٹس کے درمیان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پوٹینشیل ڈفرنس ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور یہ پوٹینشیل ڈفرنس جب تک بیٹری کے پوٹینشیل ڈفرنس کے ایکول نہیں ہو جاتا, پلیٹس پہ چارج کی سٹوریج ہوتی رہتی ہے. اور جیسے ہی ان دو پلیٹس کے درمیان پوٹینشیل ڈفرنس اپلائیڈ وولٹیج کے پوٹینشیل ڈفرنس کے ایکول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو چارج سٹوریج کا پروسیس ہے وہاں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے. چارج سٹور کہاں ہوتا ہے تو اس کا آنسر ہے کہ چارج بیسیکلی ان میٹل پلیٹس کی یہ انر سرفیسز پہ, یعنی اس سرفیس پہ, اور اسی طرح سے اس کی اس ڈائریکشن میں جو سرفیس ہوگی وہاں پہ انر سرفیس پہ چارج سٹور ہو جاتا ہے. اس پروسیس کو ذرا سمجھیے گا, مختلف انداز میں اس کو سمجھایا جاتا ہے. لیٹس سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹری کا پازیٹیو ٹرمینل ہے تو یہ اس پلیٹ کے تمام نیگیٹو چارجز کو یعنی الیکٹرانز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گا. بیٹری ورک کرائے گی, بیٹری میں الیکٹرانز کو پازیٹیو سے نیگیٹو ٹرمینل کی طرف پش کیا جائے گا. وہ الیکٹرانز موو کر کے آئیں گے ٹورڈز نیگیٹو پلیٹ, اور اس طرح سے ہوگا یہ کہ اس ڈائریکشن میں جو پلیٹ ہے رائٹ سائڈ پہ, وہاں پہ الیکٹرانز کی ایفیشنسی ہو جائے گی تو ہم اسے مائنس کیو سے ظاہر کر دیں گے, اور یہاں پہ ڈیفیشنسی آف الیکٹرانز ہو جائے گی جسے ہم پلس کیو سے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے ڈیفیشنسی کریٹ ہوگی اتنی ہی ایفیشنسی کریٹ ہوگی, یعنی کہ نمبر آف چارجز آن بوتھ پلیٹس ول بی ایکول. اور ان کے درمیان سپریشن جو ہے وہ ڈی ہے, سپریشن کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے کیپیسٹنس پہ فرق پڑتا ہے. اس کے درمیان میں میڈیم انسرٹ کیا جاتا ہے, میڈیم چینج کرنے سے جو ہے کیپیسٹنس پہ فرق پڑتا ہے. ان پلیٹس کے ایریا کو چینج کرنے سے بھی کیپیسٹرز کی کیپیسٹنس پہ فرق پڑتا ہے. ان تمام فیکٹرز کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. نیکسٹ, نارملی اس ٹائپ کے کیپیسٹرز, these capacitors are also available. You must have seen these capacitors in remote controls of TV or remote control of tires etc. Charging of a capacitor, I have already discussed this with you.
سیم یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو میوچل اٹریکشن ہوگی چارجز کی، جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ چارجز جو ہوں گے وہ بیسیکلی دیز آر باؤنڈ ٹو دا انر فیسز ناٹ آن دا آؤٹر فیسز. وائی؟ تو اس کا آنسر ہے ڈیو ٹو میوچل اٹریکشن. اگر ایک پلیٹ پہ پازیٹیو چارج ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ پازیٹیو چارج دوسری پلیٹ کے نیگیٹو چارج کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے رکھتا ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں چارجز جو ہیں وہ انر سرفیسز پہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں. اینڈ دیز آر آلسو نون ایز باؤنڈ چارجز. Capacitance. Capability of a capacitor to store charge is called capacitance. It is denoted by C. It is a scalar quantity. اور جیسے ابھی آپ سے کہا تھا کہ چارج اس وقت تک سٹور ہوتا رہتا ہے جب تک کہ پلیٹس کے درمیان جو پوٹینشیل ڈفرینس ہے وہ اپلائڈ پوٹینشیل ڈفرینس کے ایکول نہ ہو جائے. تو اٹ مینس دیر از سم ٹائپ آف ریلیشن بٹوین دا چارج اسٹور اینڈ دا پوٹینشیل ڈفرینس اینڈ اٹ ہیز بین فاؤنڈ دیٹ لارجر the applied potential difference, larger will be the charge stored on the plates, and it can be written in the proportionality form as shown. جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ آ جاتا ہے C جسے پروپورشنالٹی کانسٹنٹ ہے اور and this proportionality constant is known as capacitance, and from this equation we can define capacitance in a mathematical way. C is equal to Q over V. The ratio of the total charge stored on either of the plate. Either of the plate اس لیے ورڈ یوز کیا ہے کہ اگر ایک پلیٹ پہ پلس Q چارج آ رہا ہے تو دوسرے پہ اتنا ہی مائنس Q. تو آپ کسی بھی ایک پلیٹ کے چارج کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. On the ratio of the total charge Q stored on either of the plate and the potential difference applied between the plates is known as a capacitance. If we put V is equal to 1 volt in above equation, then C is equal to Q. What does this mean? It means that if 1 volt is the potential difference between the plates of a capacitor, the amount of charges stored on the capacitor will be equal to its capacitance. تو یہ بھی کیپیسیٹنس کو ڈیفائن کرنے کا ایک اور میتھڈ ہے کہ اگر دو پلیٹس کے درمیان پوٹینشیل ڈفرینس آپ 1 وولٹ رکھتے ہیں تو اس پہ جتنا چارج سٹور ہوگا وہ چارج اس کیپیسٹر کی کیپیسیٹنس کہلائے گا. اینڈ سیکنڈ وے اور تھرڈ وے آف ڈیفائننگ کیپیسیٹنس از the charge on one of the either plates required to increase the potential difference between the plates of a capacitor by 1 volt is called capacitance. ٹھیک ہے، یہ بھی وہی اوپر والی اسٹیٹمنٹ ہے، تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ انداز میں بتایا گیا. ایسا یونٹ آف کیپیسیٹنس از جاؤل پر وولٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اوپر آپ لاسٹ ایکویشن میں آپ نے دیکھا. دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے گا. سوری، تھوڑی سی کریکشن کر لیجئے گا اس میں کیپیسیٹنس کے یونٹ میں. اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہے، Q اوور V. تو Q اوور V مینس کہ کولم پر وولٹ، یہ بیسیکلی اس کا وہ بن رہا ہے. تو یہاں پہ آپ اس میں جو ہے اس کو چینج کر لیجئے گا. میں یہاں پہ آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا امینڈ کر دیتا ہوں. یہاں آپ اس کی بجائے ٹھیک ہے یوز کریں گے کولم پر وولٹ. اینڈ دس از کامنلی نون ایز اے فیرڈ. فیرڈ ایک بہت یوزلی آپ کیپیسیٹنس کے لیے یونٹس یوز کرتے ہیں. اور اف دا کیپیسیٹر اسٹورز a charge of 1 coulomb on either of the plates having potential difference of 1 volt between them, then the capacity of that capacitor will be 1 farad. Now we will derive expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. Consider a parallel plate capacitor. Let A is the area of each plate and D is separation between the plates. Q is the charge stored on each plate. V is the potential difference between the plates. E is the electric field intensity between the plates, and sigma is the surface charge density on the plates. These are the terms that will be used in the further slides. Case 1. فرسٹ کیس میں آپ یہ لیٹ کر لیں کہ دونوں پلیٹس کے درمیان ایئر یا ویکیوم موجود ہے. اچھا جی،
اس میں آپ دیکھیے گا آپ کو کچھ سٹیپس فالو کرنے پڑیں گے. فرسٹ آپ جانتے ہیں کہ C از اکول ٹو Q اوور V. چونکہ آپ ویکیوم کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیپیسٹنس کے ساتھ ویکیوم VAC ڈال دیں گے تاکہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کا جو کیپیسیٹر ہے ان کی پلیٹس کے درمیان ویکیوم موجود ہے یا ایئر بھی ہو سکتی ہے. اچھا اگین یہ آپ کے پاس آ گئی ایکویشن نمبر 1. As the electric field intensity between oppositely charged plates is given as from Gauss's law, you know that E is equal to sigma over epsilon naught. ٹھیک ہے. اور سگما جو ہے چونکہ چارج پر یونٹ ایریا ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا Q over A epsilon naught. Also we know the relation between E and V. آپ نے پوٹینشیل گریڈینٹ میں پڑھا کہ E is equal to minus delta V over delta R. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی میگنیچیوڈ کی بات کر لوں تو مائنس جو ہے وہ پلس میں کنورٹ ہو گیا نیچے والی لاسٹ ایکویشن. ڈیلٹا وی پوٹینشیل ڈفرینس کو اگر آپ وی سے ڈینوٹ کر دیں اور ڈیلٹا آر کو آپ ڈی سے, تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا E از اکول ٹو وی اوور ڈی. تو اس طرح سے ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ کی دو ایکویشنز بن رہی ہیں. ایک اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ کی ایکویشن ہے اور یہ بھی ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ایکویشن ہے. اگر ان دونوں ایکویشنز کو کمپیئر کیا جائے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بن جاتا ہے اور پھر یہ رینج کرتے ہیں تو یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اینڈ پہ جا کے آپ کے پاس کیا ہوگا. آپ نے Q اوور V ان دونوں ایکویشن سے کسی طرح سے Q اوور V کو سیپریٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ Q اوور V بیسیکلی کیپیسیٹنس کہلاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیپیسیٹنس کا فارمولا آ گیا کہ A ایپسلان ناٹ اوور ڈی, یعنی ویکیوم کے کیس میں یہ ہمارے پاس فارمولا آتا ہے. اب سیم ہم دیکھیں گے when dielectric is medium between the plates. اب آپ دونوں پلیٹس کے درمیان ایئر کی بجائے ایک کوئی انسولیٹر پلیس کر دیتے ہیں. اس انسولیٹر کو کیپیسیٹر کے کیس میں یا جیسے کولمز لا کے کیس میں آپ نے پڑھا تھا اس کو ڈائی الیکٹرک کہا جاتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈائی الیکٹرک پلیس کرنے سے کیپیسٹنس انکریز ہوتی ہے یا ڈیکریز ہوتی ہے. اچھا جی, اگین آپ اسی طرح سے اس کو سٹارٹ کیجئے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس بیسیکلی کیپیسٹنس کا یہ فارمولا ہے. یہاں پہ آپ اس کو میڈیم کر دیں. ٹھیک ہے, میڈیم. تو کولمز لا when dielectric is placed between the charge Q and Q naught is this. آپ نے کولمز لا میں پڑھا تھا کہ جب آپ میڈیم پلیس کرتے ہیں تو جو ویکیوم کے مقابلے میں جو فورس ہوتی ہے وہ ایپسلان آر ٹائمز ڈیکریز کر جاتی ہے. تو آبویسلی ایف ایکوز ٹو کیو ای ہوتا ہے, دونوں آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. تو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کے معاملے میں بھی سیم سچویشن ہوگی. یعنی اگر آپ دو چارجز کے درمیان الیکٹرک فیلڈ کی بات کرتے ہیں اور ویکیوم کے کیس میں اگر وہ ای ویکیوم آ رہی ہے تو میڈیم جب پلیس کریں گے تو وہ میڈیم کی ریلیٹیو پرمیٹیوٹی ٹائمز ڈیکریز کر جائے گی. ای ویکیوم تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سگما اوور ایپسلان ناٹ ہوتا ہے اور جسے ہم کیو اوور ایپسلان ناٹ. تو جب آپ میڈیم رکھیں گے تو وہ چونکہ اس اوپر والی ایکویشن کے ساتھ آپ ایپسلان آر کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا آپ کے پاس سگما ایپسلان ناٹ ایپسلان آر. اور نیکسٹ کیس میں آپ اسے سگما کو کیو اوور اے سے ریپلیس کریں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا. تو اگین ہم جو ہے پوٹینشیل گریڈینٹ کو انوالو کریں گے, ہم جانتے ہیں, اور اس کے مطابق اب اس میں آپ یہ کیجئے گا کہ یہ والی ایکویشن اور اس ایکویشن کو, یہ جو بالکل لاسٹ میں بن رہی ہے, آپ ان دونوں ایکویشن کو کمپیئر کیجئے. ان ایکویشنز کو کمپیئر کریں گے تو آپ کے پاس اگین کیپیسیٹنس کا فارمولا آئے گا, لیکن چونکہ آپ میڈیم کی بات کر رہے ہیں تو میڈیم کا, تو آپ کلیئرلی you can note the difference between the both equations. C vacuum was equal to A epsilon naught over D and C medium is equal to A epsilon naught over A epsilon naught epsilon R over D. So it means کہ یہ epsilon R times capacitance میں increase آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ
پلیٹس کے درمیان ویکیوم یا ایئر رکھتے ہیں تو جو آپ کیپیسٹنس معلوم کرتے ہیں اس کی جو بھی ویلیو ہے لیکن اگر آپ انہی پلیٹس کے درمیان اس ایئر یا ویکیوم کو ریپلیس کر کے کوئی انسولیٹر رکھ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو کیپیسٹنس ہے کیپیسٹر کی کیپیسٹنس اس میں ایپسلان آر ٹائم انکریز آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے. یہ انکریز آنے کی ریزن بیسیکلی پولرائزیشن ہے اس انسولیٹر کی. یہ بیسیکلی آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہوگا, یہ شاید اس سے بھی نیکسٹ ٹاپک. ڈیفینیشن ہم پریویس ایکویشن سے ریلیٹیو پرمیٹیوٹی کو ایک ڈیفائن کر سکتے ہیں. ریلیٹیو پرمیٹیوٹی آپ نے کولمز لا میں بھی ڈیفائن کیا تھا, یہاں بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں. تو اسی ایکویشن کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. آپ دیکھیں کہ لاسٹ ہم نے یہ ایکویشن لکھی, بریکٹس میں نے لکھ دیا. بریکٹ والا پورشن بیسیکلی سی ویکیوم کی ایکول ہے, تو یہ ہمارے پاس ایسے بن گیا. یہاں سے اگر میں ایپسلان آر کو علیحدہ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس سی ویکیوم اور سی میڈیم کے درمیان ریشو ہے. سو وی کین ڈیفائن ریلیٹیو پرمیٹیوٹی ایز دا ریشو آف کیپیسیٹنس آف اے کیپیسیٹر ود ڈائی الیکٹرک ایز اے میڈیم. اچھا, اس میں ایکویشن میں تھوڑی سی اگین غلطی آپ کو نظر آ رہی ہو شاید, اور وہ غلطی یہ ہے, میں اسے کراس کر رہا ہوں, آپ لوگ اسے خود کریکٹ فارم میں لکھیے گا کیونکہ یہاں پہ میرے پاس رائٹر کی صورت اویلیبل نہیں ہے. آپ لوگ اسے یوں لکھیں گے کہ ایپسلان آر از اکول ٹو سی میڈیم اوور سی ویکیوم. ٹھیک ہے, اس ایکویشن کو جب آپ ری ارینج کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایپسلان آر آئے گا سی میڈیم اوور سی ویکیوم. تو سی میڈیم اوور سی ویکیوم کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, دا ریشو آف اے کیپیسیٹنس آف اے کیپیسیٹر ود ڈائی الیکٹرک ایز اے میڈیم بٹوین دا پلیٹس آف اے کیپیسیٹر ٹو دا کیپیسیٹنس آف دا کیپیسیٹر ود ویکیوم ایز اے میڈیم بٹوین دا سیم پلیٹس آف دا کیپیسیٹر. Factors affecting the capacitance. From the equation C medium E is equal to A epsilon naught epsilon R over D, we conclude that the capacitance C of a capacitor depends upon number one, it depends upon area. Number two, it depends upon اسی ترتیب سے چلتے ہیں. نمبر 2, it depends upon the separation between the plates. Number 3, it depends upon the medium between the plates. Medium is basically represented by these permittivities. Epsilon naught basically permittivity of free space ہوتا ہے. تو یہ جو relative permittivity ہے, relative permittivity بتاتا ہے اس medium کی permittivity. تو اس طرح سے یہ medium پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. سو اگر آپ ان تین فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہیں, اگر آپ ایک ایسا کیپیسیٹر بنانا چاہتے ہیں جس کی کیپیسٹنس لارج ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, یو شوڈ یوز لارج ایریا پلیٹس ویری مچ کلوز ٹو ایچ ادر ہیونگ دا میڈیم آف لارج ریلیٹیو پرمیٹیوٹی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اسائنمنٹ آپ اسے نوٹ کر لیجیے گا. تھوڑے سے میں سلو چلا رہا ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس کو نوٹ کر لیں. نیکسٹ اسائنمنٹ, نیکسٹ پارٹ اس کا. تھینک یو, اللہ حافظ.